نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ قیامہ کی 12 نمبر آیت شریفہ سے آگے، تو ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، اسی سے لفظ نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے غیب کی خبریں دینے والا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، بتا دیا جائے گا انسان کو، خبر دے دی جائے گی انسان کو، یومئذ، آج کے دن یعنی قیامت کے دن۔ انسان سے مطلق نوع انسان مراد ہے، کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، اسے بتا دیا جائے گا قیامت کے دن بما قدم، جو اس نے اپنے آگے بھیجا ہوگا، وأخر، اور جو وہ چھوڑ کے آیا تھا، مؤخر کیا تھا، وہ سب کچھ رب کائنات جل وعلا اسے بتا دے گا۔ گویا ہر انسان جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کا نامہ اعمال ساتھ ساتھ تحریر کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا، جس سے رب ذوالجلال دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ لے، آج تیری زندگی بھر کی نیکی اور بدیوں کا حساب کرنے کے لیے تیری یہ کتاب کافی ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَ، ہر جان یہ غور کرے کہ اسے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے کیا نیکی کی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما قدمہ سے مراد یہ ہے جو اس نے نیکیاں کی تھیں، اپنے آگے بھیجی تھیں، جو اس نے نیک اعمال کیے تھے، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمۃ اللہ کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، انسان کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس کا کیا ہے؟ وہ کھایا جو ضائع کر دیا، پیشاب و پخانہ بن کے نکل گیا، جو پہنا اور پرانا کر دیا، اور وہ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے رب کی راہ میں خرچ کیا، یہ ہے تیرا، باقی تیرا ہے ہی نہیں ہے۔ کیا یہ چیز ایک حقیقت نہیں ہے؟ جس گھر میں میں رہتا ہوں یہ گھر شروع سے تو میرا نہیں تھا اور ہمیشہ میرا نہیں رہے گا، جن گھروں میں آپ رہتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے، یہ کسی اور کے ہو جائیں گے، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ ملیں، یہ فیکٹریاں، یہ بینک بیلنس، یہ دنیا کی دولت، یہ ہماری نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، اس پر کوئی دوسرا قابض ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کے ایک اور شاد گرامی قدر کا مفہوم ہے صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائما ابدا، کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال، ایک عیال اور ایک اعمال۔ مال گویا سب سے پہلے بے وفائی یہی کرتا ہے جب انسان مرتا ہے، کہ آنکھیں بند ہوتے ہی وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے، یہ اپنے مال و دولت کا مالک نہیں رہتا۔ آپ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہاتھ کی کلائی کی گھڑی بھی اتار لی جاتی ہے، انگلی سے انگوٹھی بھی اتار لی جاتی ہے، جیب سے رقم بھی نکال لی جاتی ہے، اور کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، اور وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں جن کو جیب نہیں ہوا کرتی۔ سب سے پہلے مال بے وفائی کا، اس کے بعد عیال ہیں، وہ کہاں تک جاتے ہیں؟ قبر تک، قبر میں ڈال کے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اعمال ہوتے ہیں جس کے کام آتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما قدمہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے آگے بھیجے، اور اخر سے مراد کیا ہے؟ وہ جو پیچھے چھوڑ کے آیا۔ اگر اس نے کوئی نیکی کی بات پیچھے چھوڑی تو اللہ تعالیٰ جل وعلا مرنے کے بعد بھی مسلسل اس کو ثواب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اگر کسی نے گناہ کی کوئی شے چھوڑی تو مرنے کے بعد مسلسل اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ایک آدمی سینما بنا کے مر گیا، جب تک وہ چلتا رہے گا وہاں گناہ ہوتا رہے گا، اس کی بدیوں میں، اس کے گناہوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی مسجد بنا کے چلا گیا، جب تک وہ مسجد آباد ہے، اب آپ دیکھیں ذرا غور کریں،
ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 100 آدمی پورے دن میں آیا، پورے دن میں 100 آدمی آیا، 20 صبح، 20 ظہر کے وقت، 20 عصر، مغرب، عشاء، اللہ کیا ایک اندازہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ اتنے ہی آتے، کمی بیشی، بطور مثال 100 آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو ہر آدمی کو باجماعت نماز پڑھنے پر کم از کم 25-27 گنا، اللہ چاہے تو 500 گنا تک حدیث مبارکہ میں ہے، اتنا ثواب ملا۔ تو 100 آدمی کو کم از کم 2700 نمازوں کا ثواب مل گیا، ہر آدمی کو 27 نمازوں کا 2700 نمازوں کا ثواب مل گیا۔ سارے لوگوں نے جو 2700 نمازوں کا ثواب حاصل کیا، تنہا مسجد بنانے والے نے وہ پورے کا پورا حاصل کر لیا، مرنے کے بعد اس کو قبر میں مل گیا۔ آپ قرآن مجید فرقان میں پڑھ رہے ہیں، میرے قریب فرماتے کہ ایک ایک ارب پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جتنی آپ نے تلاوت کی مجموعی طور پر سب کو جو ثواب ملا، وہ مسجد بنانے والا مرنے کے بعد وہ ثواب اپنی قبر میں پا رہا ہے۔ یعنی جو نیکی کی کو بات کر کے چلا گیا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاثہ، بندہ مر جاتا ہے تو سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک ہے صدقۃ جاریہ، وہ نیکی کا کوئی کام کر گیا، وہ روپے پیسے خرچ کر کے کوئی مسجد بنوا گیا، کوئی نہر کھدوا گیا، کوئی کنواں لگوا دیا۔ میرے کریم آقا نے ایک جگہ 7 چیزوں کا ذکر فرمایا، ان میں یہ ہے مسجد بنوا دی، نہر کھدوا دی، کنواں لگوا دیا، یہ صدقہ جاریہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ علم جو نفع دینے والا۔ وہاں میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے، کسی نے قرآن مجید فرقان میرے کو چھوڑا، یعنی قرآن پاک پڑھا گیا، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، جس طرح آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد بھی اگر آپ اس پہ عمل کرتے رہیں گے، میں قبر میں چلا جاؤں گا مگر ثواب ملتا چلا جائے گا۔ پھر یہ ثواب سارے کا سارا اکٹھا ہو کر، اگر ایک آدمی کے 10 شاگرد تھے، ان 10 شاگردوں کا ثواب اکٹھا ہو کر استاد کو پہنچے گا، پھر وہ جتنے شاگرد تھے ان کا ثواب اکٹھا ہو کر ان کے استاد کو پہنچے گا۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا میرے نبی کی خدمت تک چلا جائے گا، پھر پوری امت کا ثواب میرے نبی کے دربار انور میں ہر لمحہ حضور کے درجات بلند، ورفعنا لک ذکرک۔ یہ ہے وہ جو پیچھے چھوڑ کے آیا، اگر نیکی کی بات چھوڑ کے آیا تو نیک اعمال، برائی کی گناہ کی چیز چھوڑ کے آیا تو بد اعمال۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی، اور تیسری کیا؟ ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں طلب استغفار کرتی رہے، وہ بھی مرنے کے بعد بھی عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ میرے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر، والدین کی جانب سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ اس کی اعلیٰ تربیت ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کر گئے، جب تک وہ نیکی کرتے رہیں گے، ماں باپ کو قبر میں اپنی اولاد کی نیکی کا ثواب بھی ملتا چلا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو چیز اپنے آخر میں چھوڑ کے گئے۔ میں نے پڑھا تھا، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، میں نے پڑھا غالباً تفسیر عزیزیہ میں پڑھا تھا، یہ تفسیر نعیمی میں پڑھا تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ ایک بندہ اپنا بچہ چھوڑ کے، یعنی اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے فوت ہوا، بیوی اس کی حاملہ تھی، جس سال میں وہ فوت ہوا، قبر میں چلا گیا، جن دفن کو اس کے کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، پھر بیٹا بڑا ہوا، جب بیٹا بڑا ہوا تو وہ مکتب میں، مدرسہ میں داخل ہوا اور اس سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رب کائنات نے اس کے بسم اللہ شریف پڑھنے کے صدقہ سے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو دور فرما دیا، کہ اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ یعنی اولاد کی نیکی کا ثواب بھی والدین کو ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان مجید نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا۔ بل الانسان، بلکہ انسان کی یہ حالت ہے، علی نفسہ بصیرہ، یہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو دیکھتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ جملے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے تو بہانے بازی کر لوں گا، آپ کے سامنے تو بڑا امامہ باندھ کے آؤں گا، آپ کے سامنے تو بڑا نیکوکار نظر آؤں گا، مگر میری حقیقت کا مجھے علم ہے۔ جو من نانم کہ من دانم، میں جو کچھ کرتا ہوں آپ سے چھپا سکتا ہوں، نہ رب سے چھپا ہوا ہے نہ مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ میرے گناہوں کا مجھے پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں یا میں کیسا نہیں ہوں۔
حقیقت حال سے میرا اللہ تو واقف ہے ہی، ہر انسان بھی واقف، یہی حال آپ کا ہے۔ میں نے اپنی مثال دی ہے جان بوجھ کے، یہی حال آپ کا ہے۔ بڑا عابد و زاہد، لوگوں کے سامنے متقی پرہیزگار، لوگوں کے سامنے وہ صائم النہار، لوگوں کے سامنے وہ قائم اللیل، لوگوں کے سامنے علامہ فہامہ، معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ، مگر اس کی اپنی حقیقت کو اسے خود علم ہوتا ہے کہ میری تنہائی کس انداز سے بیت رہی ہے۔ جب میں تنہا بیٹھا ہوتا ہوں اس وقت میں کیا کرتا ہوں، کیا نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنی جان کا خود گواہ ہے، دیکھتا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں، اسے پتہ ہے، اسے علم ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ یہ کتنی بھی معذرتیں کرے، کتنے بھی بہانے بنائے، کتنے بھی عذر کرے، معاذیرہ عذر، بہانہ تلاشی، کتنی بھی باتیں کرے، حق حق ہوتا ہے، اسے پتہ بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ جرم کرتا ہے، جرم کر کے پھر بہانہ بنا، جی نہیں یہ دراصل مجھے پتہ نہیں تھا، اسے علم ہے کہ اسے پتہ تھا کہ نہیں، یہ جانتا ہے، یہ لوگوں کے سامنے بہانے بازی کرے گا، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے گا، اور اس کا ضمیر گواہی دے رہا ہوگا کہ اس سے جو کہا وہ سچ کہا کہ جھوٹ کہا۔ ایسے ہوتے ہیں نا، ہم کرتے ہیں ایسے، لوگوں کے سامنے ہم معذرتیں کرتے ہیں، وہ جی نہیں دراصل مجھے پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ پتہ چلا ہوتا ہے، جی دراصل میں بڑا ضروری کام تھا، ضروری کام ہوتا نہیں، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں بہانے بازی کر رہا ہوں۔ اور سوچ ذرا، اگر تجھے پتہ ہے تو تیرے رب کو پتہ نہیں ہے تو اسے چھپ سکتا ہے؟ ممکن ہے تو اپنے رب سے چھپ جائیں، قیامت کے دن سارا تیرا کچا چٹھا تیرے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ رب کریم یہ ارشاد فرمانے کے بعد اب میرے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمۃ عالم کا ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب مکرم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اے محبوب مکرم لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک بھی، نہ حرکت دیجیے، لا تحرک، حرکت نہ دیجیے، بھی اس قرآن مجید فرقان میں کے ساتھ، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل بھی تاکہ آپ عجلت جلدی کریں، اس پہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ بے نیاز ہے، وہ ذات بابرکات سبحان ہے، مگر اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، وہ سبحان ہے، محتاج نہیں ہے، اس کو یوں نہ سمجھے جس طرح دنیا میں آپ کسی کو محب اور محبوب سمجھتے ہو، نہیں، اس کی ذات بہت بلند و بالا ہے، مگر محبوب سے کتنا پیار ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین قرآن مجید فرقان میں لے کے آتے، جبریل قرآن پاک کی تلاوت کرتے، میرے کریم آقا جلدی جلدی دہراتے تاکہ مجھے ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے۔ ربی کی فرمایا محبوب آپ زحمت نہ کیجیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو یاد کروانا، آپ جلدی جلدی زحمت نہ کیجیے کہ میں پڑھوں کہیں ذہن سے نہ نکل جائے۔ جس طرح آپ کسی کو حفظ کروائیں، وہ 2 3 4 مرتبہ وہ جملہ ادا کرتا ہے، آپ یاد کرنا چاہیں، کئی مرتبہ آیا بارکہ کو دہراتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ میرے کریم آقا کو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ یہ زحمت نہ فرمائیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا تحرک، ہرگز ہرگز حرکت نہ کیجیے، بھی اس قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، لسانہ کا اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، لتعجل بھی تاکہ جلدی کے ساتھ آپ اس کو یاد کر لیں، ان علینا جمعہ و قرآن، محبوب مکرم اس کا آپ کے قلب انور میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ قرآن مجید فرقان میں 1 2 دن میں نازل نہیں ہوا، 23 سال میں نازل ہوا ہے، 23 سال نازل ہوتا رہا۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے اپنی قومی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، میری یہ گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ آپ کہیں کہ شاہ جی جو آپ پڑھا چکے ہیں دوبارہ پھر وہی گفتگو کریں، میں نہیں کر سکتا، الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے، مفہوم تو وہ ہو سکتا ہے، کمی بیشی ہو جائے گی۔ میرے نبی نے 23 سال پہلے قرآن کی جو آیت جس طرح پڑھی تھی 23 سال بعد بھی اسی طرح ہی پڑھی ہے، حالانکہ قرآن پاک بھی عربی ہے، میرے نبی بھی عربی ہیں، ذرا برابر بھی زبر زیر تک کا وہ فرق نہیں آیا
میرے کریم آقا نے اسی طرح پڑھی ہے. کتنا بڑا معجزہ ہے میرے نبی کا, اور قرآن پاک کی حقانیت کی کتنی بڑی دلیل ہے. یہ نہیں کہ کبھی کچھ پڑھا کبھی کچھ پڑھا کبھی کچھ پڑھا. میرے کریم آقا لکھتے بھی نہیں تھے. یہ نہیں کہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا, ایسے بھی نہیں ہوتا تھا. زبانی ارشاد فرماتے تھے, اور جس طرح ایک مرتبہ تلاوت فرما دیا ہمیشہ ویسے ہی تلاوت فرمایا, ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہ ہونے دیا. نبی کریم نے دراصل وعدہ فرمایا محبوب مکرم آپ کے قلب انور میں, اس کو جمع کرنا. ان علینا جمعہ, بے شک ہمارے ذمہ کرم ہے اس کو جمع کرنا, اس کو محفوظ کرنا. وقرآنہ, اور اس کا پڑھنا پڑھانا یعنی آپ کو یہ ہمارے ذمہ کرم ہے. فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, اور جب ہم پڑھ چکیں, فَإِذَا قَرَأْنَهُ, جب ہم اس کی تلاوت فرما چکیں, فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, پھر آپ بھی اس کی اتباع کیجیے. گویا جب پہلے جبریل تلاوت کر چکیں گے, اس کے بعد آپ تلاوت کریں گے تو بعد سن کر سارا یاد ہو چکا ہوگا. آپ کو بار بار جملہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ذمہ داری ہے. پھر اتنا ہی نہیں, سبحان اللہ تعالی و بحمدہ, سبحان اللہ تعالی و بحمدہ, یہ اگلی آیہ برکہ رسالت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ رسالت کی اہمیت بھی بیان فرما رہی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے قرآن مجید فرقان مجید کو سنانا. مزید کیا ہے, ثم ان علینا بیانہ, اور قرآن پاک کو بیان کرنا, اس کی شرح, اس کی تشریح, اس کی تفسیر کا بیان کرنا, وہ بھی مجھ رب کے ذمہ ہے, محبوب ہمارے ذمہ ہے. پتہ کیا چلا کہ رب کائنات محض قرآن ہی عطا نہیں کیا, قرآن کی پوری تفصیل بھی میرے نبی کو عطا فرما دی ہے. صرف قرآن ہی عطا نہیں کیا, الرحمن علم القرآن, رب کائنات نے قرآن سکھایا میرے نبی کو. اور یہاں فرمایا کہ میں نے اس کی تفصیل یعنی جو بیان ہے وہ بھی سکھایا. میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا. الحمدللہ تعالیٰ سمجھنا کوئی مشکل نہیں. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, مگر دن میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں یہ قرآن میں ذکر نہیں کیا. رکعتیں کتنی ہے کس نماز کی یہ اللہ نے قرآن کریم میں نہیں بتایا. کھڑے ہو کر کیا پڑھو گے, رکوع میں کیا پڑھو گے, سجدہ میں کیا پڑھو گے, بیٹھ کر کیا پڑھو گے, میرے اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا. یہ سب کچھ میرے رب کائنات نے میرے نبی کو بتا دیا, ہمیں ان کا محتاج بنا دیا کہ میں قرآن میں ایک چیز کا حکم دوں گا, اس کا جو بیان ہوگا عملی طور پر وہ میرے نبی فرمائیں گے. اسی طرح زکوٰۃ دینے کا حکم دے دیا, کتنے فیصد دی جائے گی, سال میں کتنی مرتبہ دی جائے گی, یہ قرآن نے ذکر نہیں فرمایا. کس کس شے میں دی جائے گی یہ تفصیل میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے. قرآن مجید فرقان میں اس طرح وضاحت نے فرمائی. روزے کا حکم دیا, کتب علیکم الصیام, کس چیز سے روزہ مکروہ ہوتا ہے, کس سے ٹوٹ جاتا ہے, اللہ نے قرآن پاک میں یہ وضاحت نے فرمائی. حج کا حکم دیا, حج کس طرح کریں گے, میرے نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, آؤ مجھ مصطفیٰ کو دیکھو, جیسے جیسے میں حج کروں حج تم نے اسی طرح کرنا ہوگا. گویا رب نے حکم دیا, میرے نبی نے اس کو بیان فرمایا, مگر اپنی مرضی کے ساتھ نہیں, رب کے حکم کے مطابق بیان فرمایا. اور ہمیں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم رسول اللہ کی اتباع کرو. حکم کیا دیا, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اچھی طرح بات ذہن نشین کر لو, جس سے رسول رحمت کی اطاعت کی, حقیقت میں وہی رب کا مطیع ہے, وہی رب کا مطیع کہلو, اس کے سوا کوئی مطیع نہیں کہلوائے گا. اس لیے تنہا قرآن ہی نہیں, قرآن کے بیان کی بھی ضرورت ہے, اور قرآن کا بیان مصطفیٰ کریم کی زبانی وہی ترجمات سے ہوگا. نبی کریم اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں, بل تحبون العاجلہ, بلکہ یہ کافروں کے لیے ہے, لیکن سوچنے کی ویسی بات ہے, بلکہ یہ کافر بہت جلدی والی چاہتے ہیں. یہ تو کافروں کی حالت ہے نا, مگر ہم ایمان والوں کا حال بھی کیا ہے, جو نفع آج ملنا ہونا ہم اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں, جو آخرت میں ملنا ہے اس نفع کی پرواہ نہیں ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا,
اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے۔ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، تو نے توفیق دی نماز پڑھنے کی تو تو قبول بھی فرما لینا۔ سوچیے ذرا، کیا گاؤں میں اتنے لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ ایک طرف نماز کی اذان ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا پیغام ہو، اور دوسری طرف سیاسی جلسہ ہو جہاں آپ کو کچھ ملنا ہو کہ سیاسی جلسے میں جاؤ گے آپ کو کچھ، وہ آپ کا سیاستدان کچھ دے گا، وہ نالیاں بنا کے دے گا، وہ آپ کو کچھ رقم دے گا، آپ کا معاملہ معاف کرے گا، نماز چھوڑ دیں گے، اس کے پاس چلے جائیں گے۔ دنیا کی دولت ملنی ہو جو تازہ نفع، دنیا کی دولت ملنی ہو تو بھاگ کے جائیں گے لینے کے لیے، نماز کے لیے آنا ہو تو پھر پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں نماز کی خاطر۔ اگر ایک طرف نماز کے لیے اذان دی جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھو، اور دوسری طرف کچھ چیز تقسیم ہو رہی ہو، وہ بانٹا جا رہا ہے، جی چینی بانٹی جا رہی ہے، فری بانٹی جا رہی ہے، آٹا فری بانٹا جا رہا ہے، گندم فری بانٹی جا رہی ہے، روپے پیسے فری بانٹے جا رہے ہیں، مسجد سے لوگ بھاگ جائیں گے لینے کے لیے، نماز چھوڑ کے بھاگ جائیں، یار نماز بعد میں پڑھنے کے پہلے وہ لے لیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے تو دنیا کی بڑی جلدی کرتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ تیری دانائی عقل مندی ہے تیری۔ الیاذ باللہ تعالیٰ کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ یہ دنیاوی فائدوں کو بہت جلدی پانے کی کوشش کرتے ہیں، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قیامت کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اصل تو وہ ہے کہ جو تو نے قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے جمع کیا، یہ تو تیرا ہے ہی نہیں ہے، اس کا مالک تو کوئی اور ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ دیکھیے قرآن پاک کے سمجھانے کا انداز کتنا حسین ہے، کس طرح قرآن مجید فرقان ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو محض دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، میرے کریم آقا نے تو محض دنیا کا چاہنے والے کو کتا قرار دیا تھا۔ الدنیا جیفا وطالبها کلاب، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کتے کی طرح ہے، جس طرح وہ مردار کے پیچھے بھاگا ہوا ہوتا ہے۔ الدنیا جیفا، دنیا ایک مردار کی طرح ہے، وطالبها، آخرت کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگنے والا وہ کتے کی طرح ہے۔ لیکن ایمان والا تو ایسے نہیں ہوتا، ایمان والے کی دنیا ہوتی ہی نہیں، وہ سارا دین ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھو جو کرتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اور جتنا کرتا ہے مولا کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور جو اس کے رب نے اس پر پابندیاں لگائیں ان کو ادا کرتا ہے۔ مال کماتا ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، زندگی دی ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتا ہے، پھر ایمان والے کا سب کچھ ہی نیکی ہو جاتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔